سامعین محترم، چند یاد کرنے والی چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ خالق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی خالق ہے، اور خالق نے اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا۔ یہ توجہ سے چند باتیں خدمت میں بس مجھے جھلک سی بھی نظر آئی نا ناشتے شریف کی، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ابھی چونکہ دسترخوان شریف میں سے اس لیے ذرا تھوڑی سی میری بات سننے سے نظر آنا ہوگی۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ وہ ہے جو نہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو بالکل پکی ٹھکی بات، اس میں کوئی شک ہے تو وہ کافی ہے، کیونکہ اس نے خود بتایا لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، خالق ہے۔ اب جو پیدا ہوا وہ مخلوق ہے، جو پیدا ہوا وہ، اور جو مخلوق پیدا ہوا اس کی ولادت ہے۔ اس کی کیا ہے بولیے؟ ولادت ہے۔ اس کی کیا ہے بولیے؟ ولادت ہے۔ اس کی کیا ہے بولیے؟ ولادت ہے۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا کسی سے ہوا نہ اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ مخلوق ہیں اور پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ہیں اور اچھا اللہ چاہتا تو حضرت آدم کی طرح نہ باپ ہوتی نہ ماں ہوتی، اپنے محبوب کو پیدا فرما دیتا، لیکن پھر ماں کو عزت کہاں سے ملتی؟ پھر باپ کو مقام کہاں سے ملتا؟ تو ماں باپ کو مقام دینے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ آپ ایسے ایسے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ماں باپ کو عزت دے، رب تعالیٰ اگر چاہتا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی طرح بغیر باپ کے پیدا کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ چاہتا تو حضرت حوا کی طرح پیدا کر دیتا، حضرت آدم کی مسیح سے۔ یہ اللہ ہے نا، اتنی کائنات کو فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو میں نے بڑی ترتیب سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی دشمن آپ پہ وار کرے، آپ کے ایمان پہ وار کرے، کس پہ وار کرے؟ ایمان پہ آپ کے وار کرے، تو آپ کا دل پہلے سے مطمئن ہونا چاہیے۔ اور بھی جڑے حضرات کرسی تو کہنا چاہتے ہیں میرے نال ویسے، تو میں نے کیا عرض کیا، بڑی ترتیب سے ایک سبق آپ کو سکھا رہا ہوں۔ تقریریں ہم سنتے رہتے ہیں، سورے بھی سنتے رہتے ہیں، نعتیں بھی سنتے رہتے ہیں، نہ نعتوں کا انکار ہے نہ سروں کا انکار ہے نہ تلاوت کا انکار ہے، بس ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ایمان ہے، اور ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔ ایمان بچانا
ایسے بچاتے رہتے ہیں، کبھی اس بینک میں، کبھی اس بینک میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. رات کو اگر گھر میں کوئی لاکھ 2 لاکھ پڑا ہو نیند نہیں آتی، کوئی ڈاکو کوئی چور چرا نہ لے جائے. اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں اپنی فرق آ گیا، گھر رکھے 20 لوگ تھے، گھر رکھے تو اصل میں تھے 19 ہی، تو جناب بیوی سے بھی ایمان اٹھ گیا، بچوں سے بھی اٹھ گیا. ایسے ہوتے گھر میں میاں بیوی بچے ہی ہوتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ بیوی بچے بھی نہ ہو، ماں باپ ہو نا، اللہ کی قسم ان سے بھی ایمان اٹھ جاتا ہے. یہ دولت چیز ہی ایسی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالق ہے، خالق نہ بنا ہے نہ بیٹا ہے نہ خالق جو ہے. اور جس طرح ہم اپنے وجود کو سمجھتے ہیں اس طرح اس کا وجود بھی نہیں ہے. وہ وجود سے بھی پاک ہے. اب اس نے کائنات کو بنایا، باقی ساری کائنات کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا بنانے کا طریقہ، کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میری اتنی پاور ہے، میری اتنی طاقت ہے، میں اتنی شان والا ہوں، کن کہتا ہوں چیزیں بن جاتی ہیں. کن کہتا ہوں چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن خوشبخت انسانوں، اے آدم کی اولاد، آپ سب کے لیے مبارک ہو، آپ کو اور مجھے کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقت بیدی، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ ہمیں بھی کن سے پیدا کر سکتا تھا. پہاڑ جو بنا دیے کن سے، زمین جو بنا دی کن سے، آسمان جو بنا دیے کن سے، ہمیں بھی وہ کن سے بنا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، میں محمد کی صورت میں کچھ لانا چاہتا ہوں. اچھا ایک اگلی بات بھی عرض کر دوں، یہ جو ہماری شکلیں نہیں نہ بگڑ رہی، کیا ہم زانی نہیں ہیں؟ کیا ہم چور نہیں ہیں؟ کیا ہم ڈاکو نہیں ہیں؟ کیا ہم راشد نہیں ہیں؟ کیا ہم عزتیں لوٹنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم ناانصافیاں کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ناپ تول میں کمیاں کرنے والے ہم نہیں ہیں؟ پہلوں کی شکلیں بگڑتی گئی، ہماری شکلیں ہی نہیں بگڑتی. اس نے کہا تمہارے اندر میں نے اپنا محمد جو بھیج دیا. پنجابی میں کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سائیاں کا لحاظ ہے. تیرا منہ نہیں دیکھتے، تیرے کرتوت نہیں دیکھتے، تیرے اندر جو بھیجا ہے نا محمد وہ دیکھتے. اب جو پیدا ہوتا ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، ہم سے کیا کہتے ہیں؟ میرے ہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے ہاں میری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب یہ دو باتیں یاد ہو گئی ہیں. اب ہم کلچر ہے، ہر علاقے کا ایک کیا ہے، ہر علاقے کا ایک کیا ہے، ہر علاقے کی ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے. وہ اپنی خوشیاں اس انداز میں مناتے ہیں. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گناہ کر رہے ہو. مثال کے طور پہ عرب کا اپنا ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، یو اے ای کا اپنا کلچر ہے، امریکہ والوں کا اپنا کلچر ہے، لندن والوں کا اپنا کلچر ہے. کلچر ہے ان کے خوشیاں منانے کے، وہ اپنے اپنے انداز میں خوشیاں مناتے ہیں. ہم خوشی مناتے ہیں جھنڈے لگا کے، ہم خوشی مناتے ہیں لائٹیں لگا کے. نہیں، شادی میں نہیں خوشی کرتے. اچھا مزے کی بات، شادی میں لائٹیں لگیں، جھنڈیاں لگیں، جو مرضی لگے، کسی کو اختلاف نہیں. کوئی نہیں کہتا یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے. اگر کہا جائے تو کہا جاتا ہے، جواب ملتا ہے جناب یہ خوشی کا اظہار ہے. ہمارے ہاں ایک ہماری بیٹی آنے والی ہے، ہمارے بیٹا جو ہے اس کی شادی ہونے والی ہے. حضرات بس سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہماری یہ ثقافت، ہمارا یہ کلچر ہے، ہم ہر خوشی کو لائٹیں لگا کے مناتے ہیں، جھنڈیاں لگا کے مناتے ہیں.
برتھ ڈے منا رہے ہو یہ فلاں کا انداز ہے فلاں کا طریقہ ہے، اصل میں علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ وہ دن ہم مناتے ہیں جس دن اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ بیٹا نعمت ہے یا نہیں؟ بیٹی رحمت ہے یا نہیں؟ تو ہم اس تھوڑی جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ غلطیاں کرتے ہیں ہم، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ گانے جناب لگا دیتے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کیک کوئی بندہ لاتا ہے اور اپنوں کو بلا کے ان کو کیک کاٹ کے کھلا دیتا ہے، یہ کون سا ظلم ہو گیا؟ یہ کون سی دین سے دوری ہو گئی ہے؟ میرے استاد ہیں الازہر سے فارغ التحصیل تھے، مثال فرما گئے، میرے پاس تشریف لائے، اتفاقاً ہم ہاسپٹل گئے، میں چیک کروانے کے لیے، تو میں نے استاد جی کا کارڈ دیکھا تو اس میں اسی دن کی ولادت تھی، اور اس وقت استادوں کی عمر کوئی 80 سال ہو چکی تھی۔ تو جب وہاں سے چیک اپ کروا کے یہاں ہم آئے تو میں نے چند علماء جو یہاں قریب قریب میرے دوست تھے، میرے شیخ سے فاضل تھے، میں نے انہیں بلایا، یار آؤ ذرا استاد جی ہیں۔ یہ تن ہوتا ہے کہ من ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاؤنڈ ہوتا ہے، سوری۔ یہ 2 پاؤنڈ کا میں نے کیک منگوایا، بچوں سے قرآن خوانی کروائی، استاد جی کی صحت کی دعا کر دی، جاتے جاتے انہیں کیک کھلا دیا۔ اس میں گناہ کا کام مجھے بتاؤ؟ اب جس کی ولادت ہوتی ہے، ہر ایک کا میلاد تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کے برابر آپ کچھ اور، میں کچھ اور، یہ کچھ اور، یہ کچھ اور، یہ کچھ اور، یہ کچھ اور، وہ کچھ اور۔ جب سب انسان برابر نہیں ہیں تو حضرات محمد رسول اللہ جو نبی ہیں ان کے ہم برابر کیسے ہو سکتے؟ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ بولیے کیا منا رہے ہیں؟ بولیے کیا منا رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں۔ اب میلاد منانے کا معنی کیا ہے؟ میں بڑا غریب تھا، میرے پاس کسی کو پلانے کے لیے چائے کا کپ بھی نہیں تھا، میں گھر بیٹھ گیا، میں نے قرآن کھول لیا، پہلے قرآن پڑھا، پھر حدیث مصطفیٰ پڑھی، پھر کچھ ذکر اذکار کیا، اور اپنی زبان سے کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو یہ میلاد ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں اکیلا گھر میں بیٹھا تھا، کوئی بندہ میرے پاس نہیں تھا، میرے پاس چائے پلانے کے پیسے بھی نہیں تھے، میں نے گھر بیٹھ کے نا اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محمد عطا کیا، تو نے اپنا بولیے تو نے اپنا۔ اچھا میرے پاس نا کچھ تھوڑے سے کھیسے میں کوئی نقدی تھی، تو میں نے کچھ چیز باہر سے منگوا لی، اپنے بچوں کو بٹھا لیا، بیوی کو بلا لیا، ماں باپ کو بلا لیا، اور میں نے کہا سنو مصطفیٰ، اوے سنو مصطفیٰ، اوے سنو مصطفیٰ، اوے سنو غمخوار آقا، اوے سنو ہم بے سہاروں کے سہارا آ گئے، اوے سنو ہم یتیموں کے آسرا آ گئے، اوے سنو ہم سے پیار کرنے والے آقا۔ ہم نے یہ کام کیا، یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی سب بولو یہ کیا ہے؟ میلاد۔ اور یہ میلاد صحابہ سے ثابت ہے۔ اب کوئی اکیلا کام کرے تو وہ ثابت تو نہیں ہو سکتا۔ میں بات قبلے میں بیٹھ جاتا ہوں، دعا ہی کوئی نہیں ہے اس کا میلاد، اس کا ثبوت کیسے ہوگا اس کا؟ میں نے تو کام ہی اکیلا کیا، اس لیے اس کا میں نے کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا آپ کو۔ دوسرا جو میں نے میلاد کا آپ کو بتایا کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بیوی کو بلا لیا، بچوں کو بلا لیا، درود پڑھا، سلام پڑھا، اور میں نے کہا اے مصطفیٰ آ گئے، او میرے بچوں
ہمارے جو دوسرے دیگر دیوبندی وہابی دوست ہیں ان کی کتابوں میں بھی، سب کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیت العامر الانصاری کے، توجہ سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب کو حضرت عامر انصاری کے گھر کے پاس ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیت العامر الانصاری، انصاری صحابی تھے، حضرت عامر ان کے گھر کے پاس گزرے میرے آقا، اور جب گزرے تو حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں، یعنی آپ گزرے تو آواز بلند تھی چونکہ اندر سے، اور آج کل کے تو اتنے بڑے بڑے گھر تھے نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور بعض اوقات جو چار دیواری تھی اس کی دیوار بھی نہیں ہوتی تھی، دروازے کو پردہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ گزرے تو حضرت عامر انصاری اپنے گھر والوں کو نبی پاک کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے بچوں، میرے گھر والوں، آج کی یہ جو خوبصورت گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں ہمارے آقا تشریف لائے، ہمارے آقا، ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا تشریف، یہ سنا رہے تھے۔ حضور سرور کائنات نے جیسا بھی اطلاع کا ذریعہ تھا اطلاع دی، حضرت عامر انصاری دوڑتے میرے آقا کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، سونا مینوں دس دے میں آ جانا، تسی کیوں زحمت فرمائی تشریف لے آئے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گزر رہا تھا تو میں روک گئے تھے۔ عامر انصاری اندر کر کیا رہے تھے؟ حضرت عامر انصاری کہتے ہیں، میں اپنی بیوی بچوں کو آپ کی آمد کے ذکر سنا رہا، آپ کی آمد کا، آپ کی آمد کا ذکر سنا رہا تھا۔ آپ نے پھر پوچھا کیا کر رہے تھے؟ آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا، حضور ہم یہ عرض کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہے تھے، آج یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، جس گھڑی میں اللہ نے ہم پہ مہربانیاں کی ہے، یہ وہ گھڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صحابی، اے عامر انصاری، تجھے مبارک، اور یہ مبارک جبریل لے کے آئے، یہ مبارک جبریل لے کے آئے۔ فرمایا، عامر انصاری تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تیری رحمت پہ، اپنی رحمت کے کیا کھول دیے ہیں؟ اپنی رحمت کے کیا کھول دیے ہیں؟ اگر عامر انصاری نبی پاک کا ذکر کرے تو عامر انصاری پہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ہم کریں تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے؟ دیکھیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے تو ایسے درود پڑھ سکتے ہو، دور نہیں پڑھ سکتے ہو، تو میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے آقا تو وہ ہیں جو خود ارشاد فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگ درود پڑھتے ہیں، ایک عام انداز میں اور ایک محبت میں۔ عام جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ایک فرشتہ موجود رہتا ہے جو میری بارگاہ میں ان کا درود و سلام پہنچاتا ہے، اور جو محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، سمعت صلاۃ اہل محبتی، میں خود محمد ان کا درود سنتا ہوں۔ حدیث ہے یار، میں سٹوری نہیں سنا رہا، میں کہانی نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، میں نے خود سے نہیں کڑی رات کو گھڑ کے آپ کو سنا، یہ 1400 سال پہلے کی احادیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سمعت صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے پیار کرنے والوں کا درود خود سنتا ہوں۔ سمعت، میں سنتا ہوں، صلاۃ درود اہل محبتی، مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود۔